کسی کے حسن پہ نہیں، کسی کے رنگ پہ نہیں، کسی کی ملکیت پہ نہیں، بس دیوانگی یہ کہے جاتی ہے، دیوانگی یہ کہے جاتی ہے کہ صرف تم رہو تیرا محبوب ہے۔ سنو گے تو بولنا پڑے گا، ارے زور سے بولنا اور محبت سے بولو، صرف تم رہو تیرا محبوب رہے، بیچ میں کوئی پردہ بھی نہ رہے، صرف تم رہو تیرا محبوب رہے، صرف تم رہو تیرا محبوب رہے۔ جلدی گاڑی گزار دو، جلدی گاڑی گزارو۔ لگتا ہے سید صاحب کی گاڑی بلیا بھی کو اکبر کی محبت نے گرفتار کیا، ورنہ بڑی آسان نہیں، اور صرف جلسوں کے لیے میں زندہ تھوڑی رکھا گیا ہوں، اس کام کے لیے میری جماعت میں مجھ سے بہت اچھے ہیں جو کر رہے ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، یعنی اتنی دیر سے محنت نہیں، میں رہوں بول یار زور سے زور سے، ارے نکاح نہیں ٹوٹے گا زور سے۔ ایک بار اسٹیج والے دھیرے سے بول دے سبحان اللہ۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ گنگے کیوں بھارت میں بول رہے ہیں۔ دل لگاؤ، بڑی بڑی قیمتی گفتگو کا حصہ۔ دیوانے کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ہم رہے میرا محبوب ہے، تیسرا کوئی نہ رہے۔ اب اس کو یہی روک لیجیے، بس اس کو یہی روک لیجیے، ہم رہے میرا محبوب ہے، میرا محبوب ہے، تیسرا کوئی نہ رہے۔ تب بلیابی کہتا ہے میرے عزیز، جب کئی حضرت لڑتے ہیں، جب کئی حضرت لڑتے ہیں، تب فیصلے کے لیے کسی اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لڑ رہے تھے حضرت، وہ نور ہیں کہ نہیں، وہ حضور ہیں کہ نہیں، وہ مبشر ہیں کہ نہیں، وہ شاہد ہیں کہ نہیں، وہ نذیر ہیں کہ نہیں۔ اب بلیابی یہیں روک دے شاہد پر۔ قرآن کیا کہتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا میرا رب اپنے حبیب کو کیا دکھا رہا ہے؟ تو پیچھے پلٹ جاؤ، آپ سن چکے ہو خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے ابرہہ نے چڑھائی کیا تھا، خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے ابرہہ نے چڑھائی کی۔ کب؟ جب مصطفیٰ مکے میں آئے نہیں تھے تب۔ بات کب کی؟ نبی کی آمد سے پہلے۔ بات کب کی؟ رسول کی بعثت سے پہلے۔ بات کب کی؟ مصطفیٰ کے مکے میں تشریف لانے سے پہلے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے، اے محبوب
کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ گویا قرآن گواہی دے رہا، محبوب جب آپ آئے نہیں تھے تب ابرہہ نے کعبے کے ساتھ کیا کیا وہ دیکھ رہے تھے۔ تو فیصلہ کر لو، جب محبوب آئے نہیں تھے تو کعبے کی پر ابرہہ کی چڑھائی دیکھ رہے تھے، جب مصطفیٰ آ گئے تو کیا امت کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے بلیابی کی گفتگو 10 ہی آدمی رہے لیکن سننے والا رہے تو تقریر کر دوں، ورنہ سچ یہ ہے کہ جلسوں میں جاتا تو ہوں، تقریر کہیں کہیں ہو جاتی۔ سچی بات یہ ہے اسٹیج تھوڑا ڈھانسو ہو، سننے والے حساس ہو تو میٹیریل نکالا جاتا ہے، ورنہ کیا فائدہ وہاں آئینہ بیچنے سے جہاں کوئی آنکھ والا نہ۔ تو اب کلیئر کر کے بتاؤ، جو اس پار ہو وہ بھی، جو اس پار ہو وہ بھی، کیا سننے کا موڈ ہے؟ ارے بولو نا، کتنے لوگوں کا ہے دل سے بتانا؟ اٹھائے رکھو، اٹھائے رکھو، اتنی جلدی تھک گئے؟ اسٹیج کے لوگوں کی صحت ٹھیک ٹھاک ہے؟ یہ پورا اٹھایا، بیچ میں اٹھائے، بس ذہن حاضر کیجیے۔ بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں ہونی ہے، کچھ کڑوی خوراک ملے گی۔ اس لیے کہ میں وہ نہیں ہوں کہ آرام سے جنت کا ٹکٹ دے دوں لے کے چلے جاؤں۔ اس وقت کچھ لوگ ہماری جماعت کے جوانوں کو اندھ بھکت بنانے میں لگے ہیں، اور نوجوان بھی اپنے خونے جگر کی کمائی اندھ بھکتی میں لٹا رہا، لیکن بریلی کے امام نے مصطفیٰ کی امت کو اندھ بھکت نہیں نبی کا عاشق بنایا۔ اہل علم کی توجہ چاہیے، اسرائیل ہو۔ پوزیشن یہ ہے، پوزیشن یہ ہے کہ ایک جلسہ مصطفیٰ کی میلاد کا منعقد کرنے میں کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس کے دروازے کبھی نہ جانا ہو اس کے سامنے بھی دامن پھیلانا پڑتا ہے، جس کے ساتھ کبھی بات کرنے کو روادار نہ ہو اس کو بھی کہنا پڑتا ہے۔ یہ کسی کے بیٹے کے نکاح کا ولیمہ تو نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں مسلمان، جسم سب کے پاس، سن لیجئے علماء کرام، سن لیجئے، جسم سب کے پاس، لباس سب کے پاس، مکان سب کے پاس، لیکن سب ہو پہچان نہ ہو، سب ہو پہچان نہ ہو۔ بدیشوں میں جاؤ تو ہمارا ہندوستانی ترنگے سے پہچانا جاتا ہے، بدیشوں میں جاؤ تو بھارتی ترنگے سے پہچانا جاتا ہے، اپنے وطن میں رہو تو آئی ڈی پروف سے پہچانا جاتا ہے۔ اسلام والا مسلمان ٹوپی داڑھی سے پہچانا جاتا ہے، بولو گے تو بولو گے۔ ایمان والوں کی بیٹیاں حیا اور پردے سے پہچانی جاتی ہیں، مسجد میناروں سے پہچانے جاتے ہیں، مدرسے قال اللہ قال رسول سے پہچانے جاتے ہیں۔ توجہ چاہوں، دل لگاؤ تو بول دو۔
अरे जोर से बोलो बोलो बोलो, तनाव में मत रहो, तनाव फ्री होके बैठ जाओ, तनाव फ्री होके बैठ जाओ। मैं बैठ गया हूँ। कभी कभी जुनून चढ़ता है, जब चढ़ जाता है तो पंचायत दिल्ली में करनी पड़ती है, ये तय है। मेरी पार्टी भी जानती है और मैं जिस अलायंस के साथ हूँ वो भी जानता है कि अगर चढ़ जाएगा तो नीचे मसले का हल नहीं, दिल्ली में ही पंचायत करनी पड़ती है। और पंच कोई छोटे मोटे नहीं होते, बड़े बड़े लोग होते हैं। उसके में भी जीत किसी और की नहीं होती है, बलियाबी की होती है, इसलिए कि मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। अगर किसी को डर लगता हो तो स्टेज से भी जा सकता है, महफिल से भी जा सकता है, इसलिए कि बलियाबी 22,000 यजीदी लश्कर लेकर जंग लड़ने का आदि नहीं है। 72 हुसैन का गुलाम मिल जाए तो जंग जीत जाए। अब सवाल ये उठता है साहब कि आखिर हमारी पहचान भारत से बाहर गए, हाथ में तिरंगा, दुनिया ने कहा हिंदुस्तानी, लिबास देखा नहीं समझ सका, परचम देखा समझ गया, बोल देगा जोर से, जोर से, मोहब्बत से, मोहब्बत से। बनामे मुसलमान कहलाने वाले बहुत थे, बहुत थे, चिल्ला वाले भी थे, चिल्लाने वाले भी थे, चिल्ला वाले भी, चिल्लाने वाले भी थे। कुछ लोग चिल्ला रहे थे मुस्तफा की विलादत की सजी हुई आबादियां देखकर, ये सजा क्यों रहा, ये परचम लहरा क्यों रहा, ये सजा क्यों रहा, ये परचम लहरा क्यों रहा। अकबर बाबू आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद दो और मैं गुजारिश करूंगा ईमान वालों, बलियाबी शायद दोबारा लौटे न लौटे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जिस्म के टुकड़े, हड्डियों के टुकड़े हों तो जोड़े जा सकते हैं, मिल्लत के टुकड़े हो जाएं तो कई पुश्तों तक इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। इसलिए इशारे में कह देता हूं कि अपने आप को संभाल लोगे तो नस्लें वकार की जिंदगी जिएगी, और खुद को ना संभाल सके तो याद रखना कीड़ों की नहीं, मकोड़ों की नहीं, कुत्तों के मारे जाने के बाद दर्द होगा जमाने को, तेरी औलादों के मरने के बाद कोई दर्द का एहसास शिकवा न करेगा, वरना तुम वहां पहुंच चुके हो। कि पहले आदमी कहता था सुधर जाओ वरना कुत्ते की मौत मरोगे। खोपड़ी में बात उतरे तो बोलिए, क्या कहते थे लोग? सुधर जाओ वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अब कुत्ते कह रहे हैं सुधर जाओ वरना आदमी की मौत मारे जाओगे। नहीं पल्ले पड़ा साहब, नहीं पल्ले पड़ा, पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ा। गोया क्लियर हो गया कि पहले आदमी कुत्तों की बात करता था, कुत्ते आदमी की बात कर रहे हैं। आप यहां पहुंच चुके हो, अब यहां आ चुके हो। जिस दौर से गुजर रहे हो उस दौर में अब भी न समझ सके तो माफ करना, फिर तुझे कोई समझाने वाला
نہیں آنے والا. اب ذہن حاضر کرو, بلیابی کی تھوڑی سی کڑوی گفتگو برداشت کرو. گلیاں سج گئی, جھنڈے لہرانے, لبیک یا رسول اللہ کے نعرے گونجنے. یہ عقیدت ہے, یہ محبت ہے, یہ اظہار عشق ہے, عشق نہیں ہے. یہ اظہار عشق ہے, عشق نہیں ہے. یہ اظہار محبت ہے, محبت نہیں ہے. یہ اظہار محبت ہے, محبت نہیں ہے. بلیابی کی کڑوی گفتگو یہیں سے سن. ارے یار تو نے پوری آبادی لائٹوں سے جگمگا دی. اظہار محبت تو ہو گئی, لیکن محبت یہ نہیں کہ گلیاں, چوراہے, محلے, ٹولے سج جائیں. یہ اظہار عشق, اصل عشق نہیں. اصل عشق تو وہ ہے کہ گلیاں بعد میں سجے, سجدوں سے پیشانیاں پہلے سج جائیں. سجدوں سے پیشانیاں پہلے سج جائیں, سنتوں سے گھرانہ پہلے سج جائے, حیا کی چادروں سے بیٹیوں کا چہرہ پہلے سج جائے, حرام کے لقمے اور لعنت سے بچ کر حلال رزق کے ٹکڑوں سے منہ پہلے سج جائے. میرے عزیز, اب ذہن کو یہی روک لو. ایک ہے خبر, ایک ہے مخبر. بس دل لگاؤ تو تقریر سمجھ میں آئے گی, لیکن یہ اٹھا بیٹھی پلیز مت کرو. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو گرمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس لیے موڈ میں نہیں بن پا رہا. لیکن کیا بتاؤں, مزاج ہی ایسا ہے کہ جب تک پنڈال نہ لگے تب تک خبر ہی نہیں پھیلے گی کہ میلاد کا جلسہ ہے. رات ہی میں ایک بار سے کہہ رہا تھا کہ بھیا میرے کیوں باندھ رہے, کھلا چھوڑ دیتے, صرف ایک تخت لگا دیتے کافی. انہوں نے کہا کوئی تسلیم ہی نہیں کرے گا کہ یہاں جلسہ ہونے والا ہے. توجہ چاہو, دل لگائیے, سمجھ میں آئے تو بولیں گے, زبردست نہیں. ایک ہے خبر, اب تھوڑی تقریر کرنی پڑے گی. ایک ہے خبر, ارے زور سے بولو. خبر, ایک ہے خبر, ایک ہے مخبر. اچھا ایک بات بتاؤ کہ تھانے میں جو چغلی کرتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ مخبر. وہی ہے, علاقے کے اعتبار سے مخبر, لغت کے اعتبار سے مخبر, لیکن کام ایک ہی ہے. یعنی چھچھندر کنویں میں کود گئی, تھانے والے کو کیا پتا, وہ جھانک کے تو دیکھ نہیں, لیکن خبر پہنچ گئی. دل لگاؤ, ایک ہے خبر. اب اہل علم کی توجہ چاہو. ایک ہے خبر, ایک ہے مخبر. اب بس یہیں سے گفتگو کھڑی ہو جائے گی. زمین بن گئی, آسمان تن گیا, چاند نکل گیا, سورج طلوع ہو گیا, تارے جھلملا اٹھے, ندیاں جاری ہو گئی, پہاڑ بلند ہو گئے, آبشار نغمہ سنانے لگے, پھول مسکرانے لگے, پھول مسکرانے لگے. دل لگاؤ, اب روز نکلتا ہوا سورج لوگ دیکھ رہے ہیں, آسمان دیکھ رہے, چاند دیکھ رہے, کھیتوں کی ہریالی دیکھ رہے,
لیکن فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ بنانے والا ہے کون. لیکن نکلتا ہوا روز سورج کہہ رہا ہے میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا وجود بخشنے والا ہے، ہمیں زندگی دینے والا ہے. یہ ساری مخلوق ہے، خبر ہے، لیکن بتانے والا مخبر نہیں ہے. بتانے والا مخبر نہیں ہے، خبر ہے، بتانے والا مخبر نہیں ہے. اللہ کی وحدانیت کا پہلا مخبر، اللہ کی وحدانیت کا پہلا مخبر مکے میں نہیں، مدینے میں نہیں، شام میں نہیں، مصر میں نہیں، بلکہ ابھی تو کم ٹوک کے کہتا بھارت والوں نروس مت ہو، نسلوں کو ڈیمورلائز مت کرو، حقیقت کو سمجھو. اللہ کی وحدانیت کا پہلا مخبر مکے میں نہیں، عرب میں نہیں، بھارت میں، اور دنیا کا پہلا حاجی مکے سے نہیں بھارت سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، غازی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پہلا مخبر بھارت میں. اب ظاہر سی بات ہے باپ کی پراپرٹی میں بیٹے کے حصہ داری ہے، ملکیت باپ کی، وراثت اولاد کی، زمین باپ کی، ملکیت بیٹے کو منتقل. اب ذہن کو یہی روک لو، بات یہی سے حل ہو. ڈیمورلائز مت ہو مسلمان. اللہ کی وحدانیت کا پہلا مخبر مکہ اور امریکہ میں نہیں بھارت میں. اور نام آدم، اور رشتہ آدم سے میرا باپ کا، تو ملکیت میرے باپ کی. بولو 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 بولو. ملکیت میرے باپ کی، اور کاغذ بھی ہم ہی سے مانگا جاتا ہے. شبلیہ بھی کہتا ہے ہونٹ پر انگلی رکھو گے ایسی الٹی کروں گا کہ کئی پشتوں کا کچا چٹھا نکل جائے گا. اب یہاں رک کر ایک بات عرض کر دوں. فضیلت کی تقریریں بہت ہو گئی، تھوڑی ضرورت کی بھی گفتگو ہونی چاہیے. اس وقت ایک عام رواج چل چکا ہے، بات بات پہ طلاق. بیٹا جو کرنا ہو جلدی کرو. لوگ یوں موبائل کی طرح کیوں گھوم رہے ہو؟ جلسے میں جا کے سو جاؤ یار. میں بہت ذہنی طور سے میں اپنے پاس کوئی رٹی ہوئی تقریر تو ہوتی نہیں. اب ضرورت کی گفتگو سن لو. اس وقت اچھے اچھے گھروں کی پوزیشن یہ ہے کسی مرد کی اوقات جو اپنی بیوی پر لگام لگا دے. ہے ہمت بہت بڑی بات. ہمارے جتنے بڑے ترم کھاؤ رہو. اچھا جہاں یہ تو شکر کیجئے کہ اب تک کسی کتاب میں یہ نہیں ملا کہ 10-20 بزرگ کا مزار امریکہ میں بھی ہے، ورنہ زمین جائیداد سب یہ بچوا دیتی، کہتی کہ وہاں کی بھی منت مانا ہے، 4 چادر وہاں بھی چڑھا. بولو صحیح ہے کہ غلط؟ ارے زور سے بولو نا.
ارے شکر کرو کہ سرکار غازی تقیب آپ کے لیکن سب سے بڑا لمحہ یہ ہے کسی مرد کی اوقات جو اپنی بیوی کو کسی میلہ میں جانے سے بچا دے؟ لیکن سن میری ماں بہن سن، اگر واقعی تیرے وجود میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی عقیدت کے خون کا ایک قطرہ سلامت ہے تو سن، یہاں تو باتوں بات پہ طلاق ہو جاتی، اور مرد تو چھوڑ دیجئے صاحب، عورتیں کہتی ہیں کہ مرد کا بچہ ہے تو طلاق دے کے دکھا۔ بولو صحیح ہے کہ غلط؟ میری ماں بہنیں سن، اور دل میں جگہ ہو تو بلیابی کی گفتگو بیٹھا لے۔ وہ البیسٹر کے نیچے بیٹھ کر کون بھاشن دے رہا؟ ارے سمجھانا نہیں ہے، بولو گھر جاؤ۔ آپ لوگ آگے آ جائیے، ادھر آ جائیے، آگے آ جائیے 2 منٹ میں۔ پیچھے والے بھائی اٹھ جائیں، اٹھ جائیں، جلدی سے آ جائیں 2 منٹ میں، جلدی آ جائیے، جلدی آ جائیے، یہاں بیٹھے قریب ہو جائیے۔ شیطان آپ پہ حملے کر رہا ہے، آپ دور ہیں نا، اس لیے آپ لوگ آگے آ جائیے۔ جو ادھر بیٹھے وہ آگے آ جائیں، ادھر کچھ نہیں بیٹھے، جلدی سے آ جائیے، جلدی سے آ جائیے۔ ایسا تھوڑی نا، جب سوالات ہوں گے تو بہت بھینکر ہو۔ اے بھیا زبردستی اٹھا کے ریلی والی بھیڑ مت لاؤ۔ ہاں کوئی ضروری نہیں، 10 آدمی کافی ہے۔ باڑھ کے پانی سے کھیتی تھوڑی ہوتی ہے، اور نالے کے پانی سے پیاس نہیں بجھتی۔ گملے میں گیہوں بو دو گے تو کیا خاندان کو روٹی مل جائے گی؟ مجھے معلوم ہے ہر چیز۔ اب بس سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، 10 منٹ سن لو، محبت سے بول دو یا رسول اللہ، اور زور سے اور محبت سے۔ کی توجہ چاہوں گا، اگر بولنے سے ڈر نہ لگتا ہو تو ذرا زور سے بول دیجیے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب مقتدا ہی لو پریشر کا ہوگا تو قوم کہاں سے ہائی بلڈ پریشر کی ہو جائے گی۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ میری ماں بہنوں، اگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی محبت اور غیرت کے خون کا ایک قطرہ بھی بچا ہونا تو بلیابی کی گفتگو کا یہ حصہ سن لو۔ یا تو حال یہ ہے کہ مرد سے پہلے عورت مزار پہ حاضر ہے۔ بولو صحیح ہے کہ غلط؟ زور سے بولو۔ میری ماں بہنوں، ارے تم ہو کہاں؟ اپنے ذہن کو صاف کرو۔ اور یہ جب سے موبائل کا ڈبہ آیا ہے نا، تب سے یہ کام کی چیز کم، تباہی کا سامان زیادہ ہے۔ بچی رخصت ہو کے سسرال آئی اور مشکل سے 2 گھنٹے لائٹ کٹ گئی تو جھٹ سے ٹیلی فون میکے پہنچ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کس جہنم میں لا کے آپ نے رکھ دیا۔ لڑکی کی ماں کہتی ہے، بیٹا اسی گھر میں تو تیرا اب سب کچھ ہے، بجلی ہے کٹتے رہتی ہے، آ جائے گی۔ لاکھ سمجھاوے، بھائی ترت چلا آتا ہے بائک لیے ہوئے،
اور لڑکی لڑکے کو ہڑکا کے بولتا ہے کہ جنریٹر نہیں لگانے کے لائق تھے تو کیوں شادی کر لی؟ سن میری ماں بہن سن، کس شوہر اور کس بیوی سے تو ماما نہیں ہوتا، یہ بھی ایک محبت کی نشانی ہے، لیکن اگر سنجیدہ ہو تو سن لو۔ اب بڑے بڑے حضرت کو دیکھا ہے جی، جس حضرت کی تقریر سننے گاؤں کا گاؤں پلٹ کے آتا ہے، کیا ان کے یہاں کبھی لڑائی نہیں ہوتی کیا؟ چل چلتے ہیں، چل چلتے ہیں اس شوہر کے گھر جو فاتح خیبر ہے، چل اس شوہر کے گھر جو دماد پیمبر ہے، اور چل اس دلہن کے گھر، اللہ اکبر، جس کے بیٹے، جس کے شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی میں باتوں بات میں کچھ بات ہو، جھگڑا نہیں، معاذ اللہ جھگڑا نہیں، باتوں بات میں کچھ بات ہو، رسول کریم علیہ السلام کی بیٹی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا نے سوچا چلو تھوڑی دیر بابا محمد رسول اللہ کے گھر ہو لیں، آقا کریم کی زیارت کر لیں گے، سکون مل جائے گا۔ مولا علی شیر خدا کی اجازت کے بغیر نبی کریم کے دروازے سیدہ فاطمہ الزہرا، دروازہ بند ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے کنڈی کھٹکھٹائی، آقا کریم اندر سے آواز دیتے، کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا عرض کرتی، میں فاطمہ۔ آقا رحمت فرماتے، کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ معاذ اللہ، کیا میرے آقا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کی آواز نہیں پہچان رہے تھے؟ میرے آقا فرماتے، کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ الزہرا تھوڑی دیر اور خاموش، پھر کنڈی کھٹکھٹائی، آقا رحمت فرماتے، کون؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی، حسنین کریمین کی امی فاطمہ۔ آقا رحمت فرماتے، کون حسن؟ کون حسین؟ کون حسن؟ کون حسین؟ سوچ میری مائیں، میری قوم کی بیٹیاں اور بہنیں، جس حسنین کے آنکھوں میں آنسو مصطفیٰ دیکھنا پسند نہ کریں، وہ نبی کریم فرماتے، کون حسن کون حسین؟ اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا نے پھر کنڈی کھٹکھٹائی، آقا رحمت فرماتے، کون ہے؟ تب سیدہ فاطمہ عرض کرتی، میں فاطمہ بنت محمد آئی ہوں۔ آقا رحمت فرماتے، فاطمہ واپس لوٹ جاؤ، دروازہ نہیں کھلے گا، علی کو ساتھ لے کر آنا۔ بول سکتے ہو تو بول لو، زور سے بول سکتے ہو تو بول لو۔ فاطمہ علی کو ساتھ لے کر آنا۔ میاں بیوی
میاں بیوی اللہ داماد بیٹی کے مسئلے میں